والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى عليك يا حبيب الله تیرے ٹکڑوں کے پر غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تم چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا قسمت میں لاکھ بیچوں سو بل ہزار کجے یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے اسے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے تیری سرکار میں داتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو طاق کر دے۔ نبی مختار گل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو طاق کر دے، جوانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جوانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار گل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار گل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دے، ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے، نبی مختار گل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہر ایک موج بلا کو بیر غم میں نا خدا کر دے، ہر ایک موج بلا کو بیر غم میں نا خدا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے، عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، نبی مختار گل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر ماں لو جان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے، نبی مختار گل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، تبسم سے گما گزرے شب تاریک پر دن کا، تبسم سے گما گزرے شب تاریک پر دن کا، ضیائے رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں، ضیائے رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جب حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی تھی، فجر کے سے وقت نا اندھیرا تھا تو چراغ جل رہا تھا، اچانک ہوا آئی، چراغ گل ہو گیا، بند ہو گیا۔ جب چراغ بند ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کمرے میں تشریف لائے تو ان کے ہاتھ سے جو سوئی تھی نا وہ گر گئی تھی، تو آپ فرماتی میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے
تبسم سے آپ مسکرا رہے تھے، آپ کی تبسم سے روشنی نکلتی تھی، نور نکلتا تھا، تو میں نے اس نور میں اس سوئی کو تلاش لیا، اس سوئی کو میں نے دیکھ لیا۔ تبسم سے گما گزرے شب تاریک پر دن کا، ضیائے رخ سے دیوار روشن آئینہ کر دے، ضیائے رخ سے دیواروں روشن آئینہ کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور۔ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ نبی مختار کل میں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے۔ وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لائٹ ہو یا نہ ہو، اپنا کام چلتا رہتا ہے، اپنا کام چلتا رہتا ہے، چلانے والوں نے کام چلانا ہے، ہمارے کیا ہوگا۔ خیر، گھبرائیں نا، سکون سے بیٹھے، مسجد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ کائنات میں سب سے بہترین جگہ مسجد اور سب سے بدترین جگہ بازار، الحمدللہ ہم سب سے بہترین جگہ میں بیٹھے ہوئے، پنکھا چل رہا ہے الحمدللہ۔ اگر لائٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہماری تو لائٹ روشن ہے نا، اپنی لائٹ روشن ہونی چاہیے، باقی خیر ہے۔ آج پیارے محترم اسلامی جمعۃ المبارک 20 مئی اور 18 شوال المکرم، 20 مئی ہے 2020، 18 شوال المکرم ہے 1443 ہجری۔ پیارا پیارا دن، پیارے پیاری گھڑیاں، جمعۃ المبارک، عظیم الشان گھڑیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جمعہ کے جو برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اب تک جتنوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دیے ہیں، مولا کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، ہمارے ماں باپ کا بھی اس میں شمار کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہماری آل اولاد کا اس میں شمار کر دے، ہمارے وہ مسلمان دوست احباب جو ہم سے پیار محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں شمار کر دے۔ آئیے
جمعہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ جمعہ کی درود پاک کی فضیلت میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا مجموع الزوائد کی حدیث مبارکہ جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 252 حدیث نمبر ہے 17296۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، یعنی بری ہے، اور قیامت کے روز اللہ پاک اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ عثمان بھائی یوں سنو گے تو پتہ بھی نہیں لگے گا کیا سنا آپ مجھے۔ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ یہ فرمایا کسی نے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق، منافق نہیں ہوگا یہ بندہ، یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ اکبر، شہداء کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہاں جی، یہ وہی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً غزوہ احد کے شہداء کرام کے لیے، تمام غزوات خصوصاً غزوہ احد کے شہداء کرام کے لیے، ان کے سارے ثواب کی نیت سے، اپنے ماں باپ کے سارے ثواب کی نیت سے، اپنے دوست احباب بہن بھائی ان کے سارے ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھ لیجیے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ السیر والمغازی ابن اسحاق صفحہ 324 پر ہے۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، جل بھن رہے تھے۔ ویری نیکسٹ ایئر، اگلے سال ان کا یہ جو انتقام کا جو دعویٰ تھا نا وہ ابل پڑا۔ 3 ہجری ماہ شوال المکرم میں انتقام کا لاوا ابل پڑا، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس غزوے میں کفار مکہ بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، زبانوں پہ انتقام انتقام کے نعرے تھے۔ لشکروں کی تعداد جو تھی وہ غزوہ احد میں مشرکوں کی تعداد جو تھی 3000 اور لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، جن میں 300 منافقین بھی تھے، 300 منافقین بھی تھے۔ یوں ان کی تعداد جو ہے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 700 تھی۔ منافقوں کی علیحدگی کا سبب جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ بظاہر مسلمان تھا، یہ پکا منافق تھا، یہ مسلمانوں سے ملتا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب کفار کے پاس جاتا کہتے ہیں ہم تو ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا یہ جو ہے نا یہ جو اس کی خباثت ہے قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ نے دی ہے۔ عثمان بھائی یہ ایسا بدبخت تھا، مسلمانوں کے پاس آتا کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، جب کفار کے پاس جاتا بدبخت کہنے لگے ہم تو مسلمانوں سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ یہ اس کے آس پڑوس میں جو آیت مبارکہ ہے نا وہ اسی سے جو ہے نا متصل ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس بدبخت نے مدینہ سے جب نکلے نا تو مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن راستے میں 300 اپنے بندے علیحدہ کر کے نا کہیں جو ہے نا چھپ گیا، ٹھہر گیا اور کوئی بہانہ کیا وہیں پہ رہ گیا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 ہوگی۔ 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اس غزوے میں، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور یہ پہاڑی جنگ تھی۔ آقا علیہ السلام نے لشکر اسلام کے پشت پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔
جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور کفار فرار ہو گئے تو تیر انداز مجاہدین سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی. کفار شکست کھا کر بھاگ گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ ان کے ذہن میں تھا. لہذا اکثر تیر اندازوں نے غلط فہمی کی بنا پر مورچہ چھوڑ دیا. کافروں نے مسلمانوں کی پشت خالی دیکھی تو یک قدم پیچھے سے حملہ کیا. پتہ کس نے حملہ کیا تھا؟ ہاں، یہ خالد بن ولید تھے. وہ جنگی جو ہے نا، جنگی جو حرکت ہے نا، وہ پہلے سے جانتے تھے نا وہ. لیکن جب ایمان لائے تو وہ جو تھے نا، ان کی چلاکیاں وہ حکمتوں میں تبدیل ہو گئی، وہ حکمتوں میں تبدیل ہو گئی. خیر، مسلمانوں نے جب انہوں نے کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت خالی ہوئی ہے تو انہوں نے حملہ کر دیا. اس افراتفری میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. تفسیر بغوی جلد 1 280 صفحہ. سبل الہدا والارشاد جلد 4 صفحہ نمبر 256. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی زخمی ہوا. اور بھی معاملات ہوئے. یاد رکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ڈکی چکی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کیسی محبت کی ہوئی. اپنے جان و مال قربان کرنے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے میں انہوں نے دریغ نہیں کیا. جنگ میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتی ہیں، جیسے کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے نا، جنگ میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی معاملات جو ہے پلٹی کھا جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں نا، عجیب لوگ ہیں یار، سور کی زبان بولتے ہیں. ان کی زبان مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا، وہ یا آپ کا جو اتر گیا اس نے بھی بکواس کی تھی. ٹی وی کے اوپر اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا نہیں ان کو پتہ ہوتا بیچاروں کو یہ صحابہ کرام کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سب جانتے ہیں. حضور علیہ السلام بھی جان قربان کرنا کسے کہتے ہیں ان کو پتہ ہے سارا کچھ. کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس معاملات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے، لوگوں میں جو ہے نا وہ نیگیٹو بات کرے. نہ نہ نہ، ایمان برباد ہو جائے گا. اور اللہ اور اس کے رسول نے کب کہا تم باتیں کرو؟ کب کہا تمہیں؟ تم پر کسی نے فرض و واجب کرتے تم باتیں کرتے پھر صحابہ کرام کے بارے میں؟ خبردار، کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کر سکتے. جی ہاں، نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ انہی صحابہ کرام کے بارے میں، وہ غزوہ احد کے ہوں، غزوہ بدر کے ہوں، پہلے کے ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے ساتھ وعدہ حسنہ فرمایا ہے اور ان سب کو جنتی فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جنتی فرمایا ہے. تو ان کے بارے میں جو جنتی ہوں ان کے بارے میں ہمارا پتہ ہی نہیں، ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، ہمیں تو اپنا نہیں پتہ. ہم صحابہ کرام کے بارے میں جج بنتے پھر رہے ہیں. جس کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ پاپوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. دوبارہ پیارے محترم اسلام بھائی، حضور سید جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ شیطانی افواہ پھیلا دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. یہ چال بازیاں تھیں نا شیطان کی. اب شیطان بھی تو ساتھ ساتھ ہے جی، شیطان بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا. اب بھی شیطان ساتھ لگے پھرتے ہیں. جو گفتگو کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں، یہ شیطان ہے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اپنے باپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے. ماں باپ کی جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے، پھڈے ہوتے ہیں، پیو جڑا مارتا ماں نو یا ماں جڑی ڈنڈیاں نال مارتی ہے، ڈوئیاں نال مارتی ہے، وہ نہیں باہر دس دے کہ اج میری ماں نے ڈوئیاں نال ماریا پیو میرے نو حساب، وہ نہیں دس دے. صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کی شر سے محفوظ فرمائے. پیارے محترم اسلام بھائیوں، جب سب صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتہ لگا نا کہ یہ جھوٹی افواہ تھی، تو کفار نے حضور علیہ السلام پر تیروں کی بچھار گرتی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. یہ کون کھڑے ہوئے؟ صحابہ ہی تھے یہ. جی ہاں، اگر ایک لمحے میں ایسا کچھ ہوا
تو دوسرے زمین کو بھی تو دیکھو نا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا حضور علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصاریوں کو لے کر بڑے، اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن کسی نے بھی حضور علیہ السلام پہ کوئی آنچ نہ آنے دی۔ جی ہاں، کسی نے کوئی آنچ نہ آنے دی، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قریب کسی کو آنے نہ دیا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جانثاری آج بھی جی ہاں کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں سنا آپ نے؟ جانثاری کے ساتھ 30 کافر کو جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے کافر، ان کو جو ہے جہنم نصیب کیا آپ نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ پریشانی آئے تو پریشانی میں جو ہے وہ اپنے بڑوں کو برا نہیں کہتے۔ پیارے محترم صاحب، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے آپ ان کی بھی بارگاہ میں جو ہے وہ دستک پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا جان، 2 سال بڑے تھے بظاہر عمر میں۔ حضرت صہیبہ ابو لہب کی لونڈی، لیکن جب حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا نا تو وہ لونڈی نہیں تھی، وہ کائنات کی سردارہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ کائنات کی سردارہ اور کائنات کی ماں تھی وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی عظمت ان کو دی، کیا بس انہوں نے یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، بس اس کی برکت سے صہیبہ کو انعام بھی ملا۔ انعام کیا ملا؟ اسلام ملا۔ اور اسلام کے بعد سب سے بڑی سعادت جو نصیب ہوئی حضور علیہ السلام کی والدہ، 2 شریک ماں حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ صوبیہ نام رکھتے ہیں، نام صوبیہ نہیں، اس کا جو پروننسیشن ہے وہ ہے صویبہ۔ کیا نام ہے؟ صویبہ۔ لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ۔ خیر، لوگوں کا کیا ہے، کہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے ہم نے اسی کو دیکھنا ہے۔ خیر، حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ یوں حضور علیہ السلام کی یہ رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی بھائی بھی ہیں تو چچا جان بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، کسی نے آپ کو خبر دی کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے جو ہے وہ تنگ کیا ہے۔ آپ گھر نہیں گئے، کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ آپ پوچھا کہاں ہے ابو جہل، اس کو ڈھونڈا جہاں پہ وہ بیٹھا تھا، اپنے ممالیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو درمیان میں جا کر وہیں پہ اس کے سر پر جو ہے زور سے کمان جو ہے نا ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ اور آپ فرمانے لگے میرے بھتیجے کو تنگ کرتے ہو، یاد رکھو میں نے ان کا دین اپنا لیا ہے کوئی ان کو تنگ کرنے والا آئے میرے سامنے۔ تو جب لوگوں کو پتہ لگا نا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، آپ جو ہیں بڑے طاقتور تھے، جنگجو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اللہ اکبر، پہلے تو جب آپ نے کہا نا میں ایمان لے آیا، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہاں پر یہ ایسا کہا۔ اب جب گھر چلے گی نا تو تذبذب کا شکار ہو گئے، میں کیا کر بیٹھا، میں یہ کیا کہہ بیٹھا۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، عرض کی اے بھتیجے میں نے ایسا کہا ہے، پریشان ہوں میں، ذرا بتاؤ کیا اس کا حل ہے۔ فرمائے مان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو اور نبی پاک علیہ السلام کو جو آپ سے مدد ملی نا، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ آپ نے غزوہ احد میں
کفار کو جو ہے وہ نا واصل جہنم کیا. کیا نثاری کی؟ یہ جو رقم ہے نا داستان قیامت تک رہے گی. پتہ لگے گا ہاں مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. ایک ایک بندہ جو ہے، ایک ایک صحابی جو ہے، ایک ایک ایمان والا حضور علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے. آئیے دوسرے صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت حنظلہ. کیا نام ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات، جوانی ابھی امڑ کے آ رہی ہے. شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے. رات کے آخری پہر میں فجر سے کچھ دیر پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے جا رہے ہیں، اے مجاہدین اسلام، تمہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں سے نکل آؤ، اور نبی پاک علیہ السلام نے فلاں جگہ پر اکٹھے ہونے کا فرمایا ہے. ہر ایک نے یہ آواز سنی تو حضرت حنظلہ نے بھی سنی. ابھی اپنے ازدواجی معاملات سے فارغ ہی ہوئے تھے. یہ آواز جب کان میں آئی نا فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے. آپ کی اہلیہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا کیا تم نے آواز نہیں سنی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. اے میرے سرتاج آج پہلی رات ہے، ہماری شادی آج ہی ہوئی ہے، اب بعد میں چلے جانا. نہ فرمایا نہیں، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا نبی پاک علیہ السلام بلائیں اور ہم گھروں میں بیٹھ کے رہ جائیں. یہ صحابہ کرام تھے، یہ باتیں نہیں بتاتے بدبخت لوگ. داستان وہ بتائیں گے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ داستانیں ایسی نہیں ہیں، ہمارے اسلاف کی داستانیں ایسی نہیں ہیں کہ بتائی جائیں تو منہ شرم سے ہمارے جھکیاں نہیں ہیں. ایسی داستانیں الحمدللہ ہمارے صحابہ کرام. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، میں نے پہلے کہا ہے، اونچ نیچ ہر جگہ پر ہوتی ہے. معاملات اگر ایسے ہو جائیں تو نیچ کو نہیں دیکھا جاتا، جو ان کی اونچائی ہے اس کو بھی تو دیکھو، ان کی جو شجاعت ہے اس کو بھی تو دیکھو، ان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی تو دیکھو. تو ہم مسلمان الحمدللہ بینگ مسلم، ہمارے صحابہ کرام رضوان ہوں یا بزرگان دین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہو، مسلمان اصلی نسلی مسلمان ہو، بیچ میں کھوٹ نہ اس کے. ہمارا وہ مسلمان خدا کی قسم ہزاروں ہزار کافروں پہ بھاری ہے. الحمدللہ ابھی بھی مسلمان ہمارا ہزاروں کے تعداد پہ بھاری ہے. بس وہ ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ اقبال کا شعر ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اپنے آپ کو بنائیں، ایسا کریں کہ وہ کیا شاعر کہتے ہیں نا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. وہ جو ہے نا شاعر کہتے ہیں، اس کا لبے لباب پیش کرنے لگوں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کر دے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کر دے کہ مجھے جو دیکھے اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. میں اپنے آپ کو ایسا کر لوں نا، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں. صحابہ کرام نے تو ایسے بنایا ہوا تھا اپنے آپ کو. وہ تو حضور علیہ السلام کے طریقوں پر ایسا عمل کرتے تھے، اگر وہ چار ڈھال میں حضور علیہ السلام کو کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا کرتے تھے، گفتگو میں حضور علیہ السلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا کرتے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل تو یہ ہوا کرتا تھا. بہرحال پیارے اور محترم صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو شجاعت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، جاری اور ساری رہے گی یہ گفتگو. اور یہ جو الحمدللہ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے پیغام ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن مسلمان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا، پریپیئر کرنا پڑے گا اس کو. اگر نہیں کریں گے تو پیارے محترم صاحب ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے رہیں گے. آج باتیں سن رہا ہے مسلمان، نہ جانے ہمارا ملک جو ہے وہ کس دہانے پہ کھڑا ہو گیا ہے، کس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. وہ نہیں گیا، کر دیا ہے. کیوں کر دیا؟ ہم نہیں کھڑے ہوتے، ہم نہیں اس کو سنوارتے، ہم اس کے لیے کچھ کوششیں نہیں کر رہے. ہم کوششیں کریں تو یقین جانیے ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہی کوئی نہیں ہے. ہماری کوشش کیا ہوگی عدنان بھائی؟
ہم یہاں پہ حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرتے نہیں، سنتوں پر عمل کرتے نہیں، نمازیں ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے، روزے آ جائیں، رمضان آ جائے تو بار سرے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، ہم یہ مسلمان ہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور یہ سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ ہماری مسلمانی ہے کہاں پر؟ ہم نے اپنی خودی کو تو برباد کر کے رکھا ہوا ہے نا، اپنی خودی کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی خودی کو سنبھالیں تو پیارے محترم صاحب، کفار ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ غالب کب آ رہا ہے؟ جب ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، ایمان پہ عمل نہیں کرتے ہم، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، باتیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھو انہی کے ساتھ لگے ہوئے۔ اپنے لیڈر کو کہتے ہیں اگر نبی کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کمبخت مارو، کیا کہوں ان کے بارے میں؟ سور کی زبان بولتے ہو، کیا نبی ایسے ہوتے معاذ اللہ؟ اپنے لیڈر کو نبی سے تشبیہ دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ صریح جملہ جو ہے کفر کا جملہ ہی ہے، یہ اسلام کا جملہ نہیں ہے، کفر کا جملہ ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ تو ہمارے حال ایسے ہیں، ہم ایسے اپنے لیڈروں کے لیے ایسی گفتگو کرتے پھرتے ہیں۔ سنبھالیں اپنے آپ کو یار۔ ہمارے لیڈر پتہ کون ہے؟ ہمارے لیڈر حضور علیہ السلام ہیں۔ ہاں، قیامت تک ہمارے لیڈر یہی ہیں۔ ہم اگر کسی کے مرید ہوتے ہیں نا، مرید ہوتے ہیں، ہمارے وہ رہنما ہوتے ہیں۔ وہ رہنما جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نہ صرف خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کرواتے ہیں۔ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلاؤ۔ تو یاد رکھیں، بزرگان دین جن کو ہم مانتے ہیں نا، اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور جو ان کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا وہ بھلے ہمارا سگا باپ کیوں نہ، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیا ہوا سونی بھائی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام کے بارے میں پتہ کیا شعر لکھتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں شعر لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور آگے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہیں، سر کٹاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر تطبیق دیکھی جائے نا تو بنتی نہیں ہے، وہاں عورتیں یہاں پہ مرد ہیں، وہاں پہ کٹتی ہیں یہاں پہ کاٹتے ہیں۔ وہاں پر تو کٹی ہیں بے خیالی میں، بے خودی میں کٹی ہیں، یعنی کہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے۔ وہ حسن دیکھا تو کاٹ ڈالی اپنی انگلیاں۔ یہاں پر حسن نہیں دیکھا بھی، یہاں پہ تو حسن تو دیکھا ہے کس نے ہے۔ ابھی ایک پردہ ہٹا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں جی، 70,000 پردے ہیں حضور علیہ السلام کی حسن مبارکہ پر۔ وہاں پہ حسن یوسف دیکھا تھا، مشہور ہے نا۔ انگشت زنا جو ہیں عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں، یہاں پہ فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عورتیں نہیں کٹاتی، مردان عرب تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ان کے لیے ہر وقت ہمہ وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم تو حضور علیہ السلام کے بارے میں خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ کوئی ہلکی سی بات بھی نہیں ہم بول ہی نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان ہی ایسا نہیں ہے، تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ہیں ہی ایسے نہیں۔ اور دیکھا کس نے ان کو؟ اور وہ جیسے تھے اور تمہیں نظر آئے کیسے وہ؟ صحابہ کرام نے دیکھا تو فرماتے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کبھی 14ویں چاند کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم 14ویں رات کا چاند سے زیادہ خوبصورت ہمارا چاند ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہو، مت ماری گئی تمہاری؟ کیوں کفار کی بولی بول رہے ہو؟ کیوں منافقین کی بولی بول رہے ہو؟ مسلمان ایسے الفاظ نہیں ادا کرتا۔ تو پیارے محترم اسلامی، اپنے الفاظوں کو سوچ سمجھ کے بولے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، صحابہ بزرگان دین کے لیے، اولیاء کاملین کے بارے میں سوچیں بول کیا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں بولنا چاہیے
پہلے پوچھ لیں کسی عاشق رسول سے، پھر وہ بتائے گا نہیں نہیں ہم ان کے بارے میں یہ الفاظ نہیں بول سکتے. ہمیں تو الفاظ وہ بولنا چاہیے کہ جو ہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ادب کا پہلو رکھتے ہوں اپنے بزرگان دین کے لیے. کیا کوئی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی ہلکی سی الفاظ استعمال کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اور جب تم اپنے ماں باپ کے لیے ہلکے الفاظ استعمال نہ کرو، تم بزرگان دین کے لیے کرو، صحابہ کرام کے لیے کرو، اچھی بات نہیں ہے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب کا مطلب ہے حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ایمان ایسے لے کر آؤ جسے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایمان لے کر آئے. جی ہاں، اللہ کو جو ایمان چاہیے نا تمہارا، وہ تمہارا ایمان تمہارا نہیں چاہیے، صحابہ کرام جیسا ایمان چاہیے اللہ کو. جی ہاں، تبھی ایمان میں کامل ہوں گے. جنہیں لائی کری ہو تو نہ ٹوٹ چلیے اللہ کام نہ کرو. اگر آپ نے ایسا کام کیا تو ایمان برباد ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے کہ ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو برباد ہوئے اپنے آپ کو، تمہیں بھی برباد، وہ تو آپ اپنے آپ کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے. آپ پیچھے نہ لگے ایسوں کے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ پیچھے لگے ہوئے یار. اور چھوڑ دو یار، جب اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے کیا ہمارا لگتا ہے؟ وہ کچھ نہیں لگتا. ہاں اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو وہ ہمارا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. کوئی بھی آپ کا لیڈر جو دنیاوی لیڈر بنائے ہوئے نا لوگوں نے، کوئی کہے گا کہ میں یا اللہ میرا حشر اس کے ساتھ کرنا؟ کوئی کہے گا؟ بولو تو صحیح. میں کہوں گا یا اللہ میرا حشر ان کے ساتھ ہو. یہ جو بزرگان دین داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا حشر ہو، یا اللہ انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں، یا اللہ ان کا قرب مجھے نصیب ہو. میں ابھی سونی بھائی کو کہہ رہا تھا، میں کہا سونی بھائی یاد رکھیے مرنا تو میں نے انشاءاللہ مدینے میں ہے. انشاءاللہ مرنا کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، اور جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. میں نے کہا مروں گا تو میں انشاءاللہ مدینے میں. یہ اگر لاہور مرے نا کہنا کہ قدم دفنانا ہے. سونی بھائی میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی ہے، میں کہا حضور آپ کی مہربانی، میں نے کہیں کرو ادھر نہیں مرنا، ایسے ہی تاڑے قدم ہی. آج میں سارے کے سامنے کی بات اظہار کر رہا ہوں. میں اگر مر گیا نا تو پتہ کر دینا میرا کہ مجھے مر گیا تو اتنے لے جانا مجھے. آپ یاد رکھیے ہم تمنا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر بزرگان دین کے ساتھ ہو، یا اللہ ہمارا حشر ہمارے پیر صاحب کے ساتھ ہو. کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھاتے ہیں یار. یہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں ہمیں، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ بتاتے ہیں ہمیں، حضور علیہ السلام کی محبت کا درس دیتے ہیں ہمیں. اور اگر ان کے ساتھ نہیں ہونا تو ہونا کس کے ساتھ ہے؟ کوئی یزید کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی یزید کے ساتھ ہوتا تو ہوتا رہے. ہمارے تو حسین ہیں، ہم حسین کے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے، ان کے نانا جان کے ساتھ ہمارا حشر کرے، ان کے بابا جان کے ساتھ ہمارا حشر کرے. جنت کس کی ہے؟ آخری گل کرنے لگا، پہلے بھی میں نے کیا، آج آخری مرتبہ پھر کرنے لگا، پھر آپ پھر کریں گے. آخری گفتگو میری جنت کس کی ہے؟ اب بولو تو صحیح. جنت تو حضور علیہ السلام کی ہیں، ایسی ہے. اچھا خاتون جنت کون ہے؟ فاطمہ زہرا کون ہے؟ ابھی میں نے پہلے کہہ تو دیا خاتون جنت ملکہ جنت ہے. کیا ہے وہ؟ ملکہ جنت ہے وہ. اور ان کے شہزادے نوجوان جنت کے سردار، جو جنت انہوں دی تھی، اسی بھی تو انہوں نہیں ہے. جب جنت ان کی ہے تو ہم ان کے ہیں کہ نہیں؟ انہیں کے ہیں ہم. ہاں یہ ہاتھ ایسے نہیں کھڑا کر رہا، یہ ہاتھ جو ہے یہ میں اس لیے ہم نہیں کھڑے کرواتے آپ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہم انہیں کے ہیں، ہم انہیں کے ہیں. کہہ رہے ہم انہیں کے ہیں. ہاں انشاءاللہ انہیں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. پیارے محترم اسلام میں یاد رکھیے غزوہ احد ہو یا کوئی بھی غزوہ ہو، کوئی جنگ ہو، صحابہ کرام کے معاملات ہو، کبھی بھی کسی سے ہلکی گفتگو نہیں سننی. آپ کنفرم انشاءاللہ نہیں سنیں گے.
کبھی بھی کسی بزرگان دین کے بارے میں کوئی حقیقی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے؟ ماں باپ کے بارے میں سنتے ہو؟ پڑھا لکھا بھی ہوگا نا, یہ کہ ان پڑھ بھی ہو نا باپ, اس کو ان پڑھ نہیں سنتے ہم ہیں, نہ بولتے نہ سنتے. اگر ہو بھی تو نہیں کہتے, وہ تو ہیں بھی نہیں, پھر ان کے بارے میں ایسی گفتگو کریں, اچھی بات ہے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے. یاد رکھیے, دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مدنی ماحول, دینی ماحول ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا بھی ادب سکھاتا ہے, اللہ کا بھی ادب سکھاتا ہے, صحابہ کرام کا بھی ادب سکھا رہا ہے, اہل بیت اطہار کا بھی ادب سکھا رہا ہے, اولیاء کاملین کا بھی ادب سکھا رہا ہے, علماء کرام کا بھی ادب سکھا رہا ہے. علماء حق کا اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت والے علماء کرام کا ادب سکھاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہا کریں. غزوہ احد 17 یہ شوال کو جو ہے 15 شوال کو ہوئی تھی, کون سے شوال 15 شوال کو غزوہ احد ہوئی. 15 شوال کو جو ہے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. 15 شوال کو ان کی شہادت ہوئی. ہمارے صحابہ کرام شہید ہوئے, ہمارے جو ہے کیا نام ہے, لیکن مسلمان کو فتح نصیب ہوئی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو پیارے محترم سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کا یوم مناتے رہیں. ان کے دن منائیں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کے دن منائے گی. اگر آپ نے ان کے دن نہ منائے نا, آپ کی اولاد نہیں کہے ٹھیک ہے ساڑھا بھی بڑا کرتا سی اسی ادا کریے. آپ ایز یو سو سوشل یوری, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. کما کا دین و ددا, جو کیا ہے وہی بھرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد تقریباً رات 9:30 بجے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, ضرور دیکھا کریں. بڑی برکتیں ملتی ہیں, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک ولی اللہ کی جو ہے نا اپنی زندگی کی آپ بیتی ہے, ان کا تجربات ہیں, ان کے معاملات ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کو نوازا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. سورج چڑھ رہا ہے, کسی کو دکھانے کی حاجت نہیں, جس کو نظر نہیں آ رہا اس کی آنکھیں خراب ہے, صحیح علاج کرائے اپنا. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.